تبلیغی جماعت کے لیے جب آپ جاتے تھے چھوٹے بچپن میں، اور آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں آپ کے گھر والے پریشان نہیں ہوتے تھے؟ ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو 120 دن کے لیے آپ جاتے تھے تبلیغی جماعت میں، اس جماعت کرتی کیا ہے، ٹھہرتی کہاں ہے، اس کے کھانے پینے رہنے کا انتظام کون کرتا ہے، اس کے ٹور کون پلان کرتا ہے، کیسے ہوتا ہے یہ سب؟ تبلیغی جماعت اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فنکشن ہے، جس کی برانچز جو ہے وہ شاید میں یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ بھارت کے نہیں، دنیا کے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے شہر اور گاؤں بستی میں ہے۔ ہر جگہ ہر بستی میں آپ کو تبلیغی جماعت کو فالو کرنے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے اور اس کو حمایت کرنے والے لوگ ملیں گے، اور ان کی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے مقامات ہے۔ یہ تبلیغی جماعت جب 40 دن کی اگر کوئی جماعت ہے یا اس سے زیادہ وقت کی کوئی جماعت ہے، تو یہ روانہ ہو کر کے اپنے شہر سے سب سے پہلے نظام الدین مرکز نئی دلی پہنچتی ہے۔ وہاں سے ان کا ایک روٹ طے کیا جاتا ہے کہ آپ نے کس ڈسٹرکٹ میں، کس اسٹیٹ میں، کس شہر میں جا کر کے یہ 40 دن کا جو وقت ہے وہ لگانا ہے۔ وہاں سے ایک روٹ، ایک رخ بنا کر کے دے دیا جاتا ہے، وہ پرچہ لے کر کے وہ جماعت طے شدہ شہر کے اندر پہنچتی ہے، اور اس شہر میں جانے کے بعد ہر ایک شہر کا اپنا ایک مرکز ہوتا ہے جو کہ کنٹرول کرتا ہے پورے شہر کی تبلیغی جماعت کی ایکٹیویٹی اور گتیویدیوں کو۔ تو اس شہر کا جو مرکز ہوتا ہے وہاں یہ جماعت پہنچتی ہے، اور وہاں جا کر کے یہ جماعت اپنا وہ پرچہ پیش کرتی ہے کہ ہمیں نظام الدین سے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے، آپ جس بستی، جس شہر، جس علاقے میں چاہیں ہمیں بھیج دیں۔ وہاں سے ان کو 2 4 یا 5 دن کے لیے طے کر کے کسی ایک مسجد کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس مسجد میں ہی وہ 10 12 15 لوگوں کی جو تبلیغی جماعت ہوتی ہے وہ وہاں قیام کرتی ہے۔ وہاں ہر نماز کے لیے جو ہے وہ ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد وہ باہر نکل کر کے لوگوں سے ملنے جاتے ہیں، اور ان کو جا کر کے تبلیغ کرتے ہیں کہ بھائی تم مسجد میں چلو۔ مسجد میں لاتے ہیں، نماز پڑھائی جاتی ہے، نماز ہونے کے بعد میں ان کو اکٹھا کر کے ان کو بیان سنائے جاتے ہیں۔ ان کو وہ قصے سنائے جاتے ہیں جو اللہ کے رسول محمد صاحب اور ان کے صحابیوں نے جو کام کیے، یعنی کہ جہاد جو کیا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو کام کیے ہیں، وہ سنا کر کے ان کو اس پہ تیار کیا جاتا ہے کہ آج جنگ تو نہیں ہو رہی ہے، نہ مسلمان اس لائق ہے کہ وہ آج کافروں کے ساتھ جنگ کر سکے، کیونکہ اللہ کے رسول کا تو ایمان بہت مضبوط تھا، اور صحابہ کو انہوں نے تو کافروں کے ساتھ جنگ کی ہے اسلام کو پھیلانے میں۔ لیکن آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ جنگ تو کیا کریں، ہم مسجد میں نہیں آنے کو تیار۔ تو پہلے ہمیں اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کرنی ہے، اور اپنے ایمان کو بنانے کے بعد اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ پھر کافروں کو دعوت دی جائے گی۔ اس کی یہ تیاری ہے کہ تم تبلیغی جماعت میں 4 4 مہینے اور 40 40 دن کے لیے جاؤ اور تبلیغی جماعت کا کام سیکھو۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ پلاننگ کہاں کے لیے ہو رہی ہے؟ آج مسلمانوں کو کٹر جہادی بنانے کا کام کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ ایسے بن جائیں کہ جب ان کے جو حکمران ہے اور ان کے جو گائیڈر ہیں پیچھے جو بیٹھے ہیں، جو مرکزوں کے اندر بیٹھے ہیں اور شہر کے اندر بیٹھے ہیں، وہ جب اشارہ کریں نا کہ کھڑے ہو تو یہ کھڑے ہو جائیں، جب وہ کہیں نا تلوار اٹھاؤ تو یہ تلوار اٹھائیں، اور جب یہ کہیں نا جنگ کرو تو جنگ کریں۔ وہ تیاری کی جا رہی ہے تبلیغی جماعت کی آج، جو کہ آج یہ بتایا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت تو صرف مسلمانوں کو دعوت دیتی ہے، ان کو مسجد میں لا کر کے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیتی۔ ایک مسلمان کو کٹر جہادی، کٹر مسلمان بنانے کا کام کرتی ہے، تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ان کاموں کو اور ان حکموں کو سیکھ لے جو انہوں نے کافروں کے ساتھ کیے، اور سیکھ کر کے پھر اپنے آپ کو یونائٹ کر کے، مضبوط کر کے پھر وہی کام ساری دنیا کے اندر کیے جائیں۔ اسی لیے سعودی عربیہ کی حکومت نے تبلیغی جماعت کو ٹیرر کا دروازہ، آتنکواد کا دروازہ بتا کر کے اس پر بین لگایا ہے۔ لیکن یہ ہماری بھارت سرکار یہ اتنی نکمی ہو گئی ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کو بین لگانا تو دور، الٹا اس پر کاروائی تک نہیں کر سکتی، اس کی جانچ تک نہیں کر اگر سکتی۔ سعودی عرب نے بین لگایا ہے تو اس کے جو اتنی بڑی جماعت ہے اور سارے میں اس کے لوگ گھوم رہے ہیں، ظاہر ہے کہ پیدل چل کے تو اب حیدرآباد کسی کو بھیجا ہے تو پیدل چل کے تو جائے گا نہیں، ٹرین کا یا بس کا یا فلائٹ کا ٹکٹ ہوگا۔ اتنے ان کے خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں؟ کون کرتا ہے فنڈنگ؟ اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ ابھی فی الوقت تک تو یہ معاملہ چلتا ہے کہ اگر 10 لوگوں کی ایک جماعت تیار ہوتی ہے تبلیغی جماعت میں جانے کے لیے، تو ان کا تقریباً خرچہ جانچ لیا جاتا ہے کہ کتنے خرچے کی یہ جماعت ہے، طے کر لیا جاتا ہے کہ سپوز کرے یہ جماعت جو ہے وہ 5,000 خرچ کی ہے،
या ये 10,000 खर्च की है या ये 12,000 खर्च की है, तो हर एक फर्द को उतने पैसे जमा करने होते हैं अपने एक अमीर के पास, जो जिम्मेदार होता है उसके पास, जितने खर्चे की वो जमात है। अगर कोई जमात 10,000 रुपए खर्च की है तो 12 लोग हैं, तो 12 के 12 लोग 10-10 हजार रुपए जमा करेंगे, 1,20,000 रुपए इकट्ठा होंगे। वो रहेंगे 2 लोगों के पास या 1 लोग के पास जो जिम्मेदार है, और उसमें से उस पूरे ट्रेवल का, उस पूरे रहने खाने का, सबका खर्च जो है वो किया जाएगा। यानी जो जमात में जाते हैं फंड्स वही लोग रेस करते हैं, वही इकट्ठा कर लेते हैं। जी, अपने 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 लिए खर्च जो है वो खुद देते हैं, और उनको इस पर ये उभारा जाता है कह करके कि अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए अपनी जान, अपना माल और अपना वक्त तीनों लगाओ। ठीक है।